اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا جلدی. ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن یو نو دا فیلنگ کہ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ 24 hours, آئی مائٹ بی یو نو اے ڈیڈ باڈی. ریممبرنگ ڈیتھ, اپنی موت کو یاد کرنا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات, یعنی الموت, کثرت سے حازم اللذات کو یاد کیا کرو. اور ہم کتنا فریکوینٹلی یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ تم کثرت سے یاد کیا کرو, اور ہم کتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اگر دو چار دنوں میں کوئی شخص اچھی محفل میں کہہ دے کہ یار ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے, تو ہم سب اس کے بارے میں چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے بات کر دی, یہ کہ تو نے یاد کرا دیا, ہمارا سارا مزہ ختم کر دیا, ابھی تو انجوائے کر رہے تھے, ابھی تو ہلا گلا گپ شپ ہو رہی تھی, موت تو تم بیچ میں سے کہاں لے آئے, سارے تم نے جو نا پارٹی کو خراب کر دیا, یو آر اے ٹرن آف. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کثرت سے تم اس کو یاد کرو. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, اور جو وہاں کا پرنس تھا اس نے پوچھا کہ شیخ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی, ایسا کیوں ہے, ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, کیونکہ تم نے دنیا کی لائف کے لیے انویسٹ کر کے رکھا ہے, بیکاز یو ہیو بلٹ دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ دا ہیئر آفٹر. دیٹ از دا ریزن یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام اے پلیس وچ یو ہیو بلٹ ٹو اے پلیس وچ یو ہیو ڈسٹرائڈ. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اصل انویسٹمنٹ کہاں کر کے رکھی ہے, دنیا کی زندگی میں یا آخرت کے لیے؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ وچ از مور سرٹن بٹ پیپل ڈیل ود اٹ ایز اٹ از ڈاؤٹ فل. جیسے بالکل یہ آنی نہیں ہے. کوئی ہے آج تک جو کہ موت سے بچا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو کہ جس نے آج تک موت کا مزہ نہ چکھا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہوتا جو موت کے منہ سے جس کو نجات مل جاتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے لگے, آپ بھی فوت ہونے لگے ہیں, آپ وفات پائیں گے, وانہم میتون, اور یہ سب وفات پا جائیں گے. جتنا مرضی بچ لو, جتنا مرضی اپنے ہیلتھ پہ کام کر لو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو, تم فورٹس میں کیوں نہ ہو, تم اپنی جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو, تمہارے گارڈز کیوں نہ ہو, تمہارے پاس جتنا مال کیوں نہ ہو, تمہارا جتنا مرضی اسٹیٹس, تم جتنے مرضی سیاسی بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی بری اسٹمک انفیکشن ڈیولپ ہوئی, اور میں چونکہ فوڈی ہوں, میں نے اس سے پچھلی رات کو باہر کا پیزا کھایا تھا. تو اگلے دن جب مجھے وہ ڈیولپ ہوئی, دوپہر میں تھوڑا بہت بخار تھا, ٹھیک ہو گیا. رات کو جب دوبارہ بخار شروع ہوا تو سلولی اینڈ گریجولی وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میری پوری باڈی شیور کر رہی تھی, اینڈ آئی واز ان کانسٹنٹ موشن, میرے پورا جسم ہل رہا تھا. آج تک مجھے ایسا بخار نہیں ہوا تھا جس میں پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے تڑپ رہا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف کہ میں نہ ہلوں اور میں نہ شیور کروں, لیکن اٹ واز سو ہارڈ اینڈ اٹ واز سو پینفل کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور جب ایمرجنسی میں میرے جو گھر پہ کزنز آئے ہوئے تھے وہ مجھے لے کے گئے ہاسپٹل, اینڈ یقین جانے بیکاز آف دا لیول آف شیورنگ اینڈ بیکاز آف دا لیول آف ٹیمپریچر آئی واز سفرنگ تھرو, آئی واز اسیومنگ دیٹ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ مے بی 24 hours, کیونکہ جتنا زیادہ مجھے باڈی شیور کری اور جتنا ہائی ٹیمپریچر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں نے جب کرائے تو 1-2 ٹیسٹ اب نارمل سے آئے, تو اس کی ریزن آئی تھاٹ کہ شاید اس وجہ سے اس میں لکھا تھا کارڈیک اریسٹ کین ہیپن, سم ادر تھنگس کین ہیپن ایز ویل. تو مجھے لگ گیا کہ آئی تھنک آئی ایم گونا پاس اوے. اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا جلدی, ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن دا فیلنگ کہ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ 24 hours, آئی مائٹ بی اے ڈیڈ باڈی. تو دل نے یہی پکارا اور کہا کہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی, میں ابھی ریڈی نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موت کی یاد انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی تیاری میں لگا دیتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو اپنی موت کو روزانہ یاد کریں,
روزانہ live as if you are gonna die. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا, اور یہ ڈیوائن ریولیشن ہے. فرمایا تم زندگی اس طرح گزارو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. live in this life as if you are a traveler or a wayfarer. تم جو نا مسافر ہو یا اسٹرینجر ہو. اور صحابہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا کہ رات کو میں دیکھوں گا. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اور جب رات کرو تو پھر یہ مت امیجن کرو, یہ مت اسیوم کرو کہ میں کل زندہ ہوں گا. تو ایک شخص تھا جس کو مسجد میں لوگ بڑا متقی جانتے تھے, اور اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں, آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا, میں کل تو میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ تو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا. اینڈ دس از اے ٹرو اسٹوری. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لمبی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سلف صالحین اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زندگی میں ہی بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اپنی قبر کھودتے تھے, اور اس قبر کو کھود کے لحد بنا کے اس میں لیٹ جایا کرتے تھے. اور اس میں جب لیٹتے تو پکارتے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کی آیات کہ جب کسی کو موت آتی ہے, جب کسی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے, کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج دے, یا اللہ واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, میں وہ اعمال لازمی کروں گا, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کروں گا. میں پیرافریز کروں آیت کو, فیما ترکت, جن کو میں چھوڑ چکا تھا. اور پھر اٹھتے قبر سے اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنا نام لیتے, اے توہا جو تو نے قبر میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا, تجھے دنیا واپس بھیج دیا. اب تو اپنے رب کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا جو میں چھوڑ چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر کی خبریں بتا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے, میں اور آپ والعیاذ باللہ اگر ہم نے اعمال نہ کیے اس دنیا میں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ واپس بھیج دیں ہمیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موت کے ٹائم پہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے, عبداللہ بن احمد ان کے ساتھ ہیں, اور کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی, چیخ رہے ہیں. اینڈ ہی از ان دا سکرات الموت. تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا, اے ابا جی آپ کیوں ایسے کہہ رہے تھے, ہم تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا. اینڈ دس از اے اوتھینٹک نیریشن فرام ہم. اپنی انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا, اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں. اینڈ دس از اے ٹرک آف شیطان کہ تو کامیاب ہو گیا تاکہ میں تیرے علم کا تجھے ایک بوسٹ دلاؤں اور تو تکبر کرے, میں اپنے علم کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اینڈ شیطان نیور لیوز اس ٹل آور لاسٹ بریتھ. تو ہم نے تب تک اس کو فائٹ کرنا ہے اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. اینڈ واللہ العظیم یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب میں نے موت کو یاد کیا, جب میرے سامنے کسی کی وفات ہوئی, جب قبرستان جا کے قبروں کی ڈیٹس پڑھی, ان کے نام پڑھے اور ان کو دیکھا, آبزرو کیا, تو اس دنیا کو حقیر ہی جانا. اور یہ دنیا واقعتاً اس کی یہی حقیقت ہے. اور آخرت کی تیاری مزید دل کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مزید بڑھا. دس از دا فرسٹ تھنگ.